اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات منیبہ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے کالے جادو کے بارے میں، اور اس ٹاپک کو چوز کرنے کا مقصد، انتخاب کا مقصد آگاہی پیدا کرنا ہے کہ ہم بہت سے لوگ ہم میں سے حسد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے اس قبیح فعل کے اندر، اس ناجائز و حرام کام کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، کالا جادو جو ہے وہ ایک ناجائز و حرام کام ہے، کفریہ کلمات اور کفریہ افعال پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جہنم میں لے کر جانے والا عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کرنے والے کے ساتھ ساتھ اگر جادو کروانے والا بھی شیاطین پر اعتقاد رکھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کفر یا بات نہیں بھی پائی جا رہی تب بھی یہ ناجائز و حرام رہے گا۔ اس کے عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر جہاں بھی آ جائے، جس جگہ بھی، وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ جادوگر کبھی کامیابی نہیں پاتا۔ امام حاتم، امام ترمذی، ان دونوں نے بھی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کو جب تم پاؤ اس کو قتل کر دو، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اللہ کریم ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اس لیے جادو سیکھ کر اس پر اعتقاد رکھنا، یقین رکھنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جادو کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اور اگر جادو کرنے والے کی سزا یہ ہے تو کروانے والے کی سزا کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زکوٰۃ نہ دینے والے، یتیم کا مال کھانے والے، جادوگر اور دھوکے باز کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یہ جادو جو ہے، کالا جادو، یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کر دے گا۔ جس دن ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، اس دن رب کریم نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا حسد کی وجہ سے جادو کروا دیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ، وہ خصوصاً نوجوان نسل جو مرضی کی شادی کروانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں، اور بہت سے ہمارے ہاں اشتہارات دیکھے جاتے ہیں کہ 3 دن میں محبوب قدموں میں، اور نہ جانے کیا کیا اس پر لکھا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو اس لیے جادو کروا دیتے ہیں، یا فلاں کا جو ہے وہ مال ضائع ہو جائے، فلاں کے گھر میں ناچاکیاں شروع ہو جائیں، لڑائیاں شروع ہو جائیں، فلاں کی اولاد بگڑ جائے، اس کی جائیداد ختم ہو جائے یا اس کی جائیداد کم ہو جائے، اور فلاں کا کاروبار ختم ہو جائے۔ تو اس طرح کی ہم اپنی حسد، بغض اور دشمنی کی بنا پر لوگوں پر، اپنے پیاروں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے جاننے والوں پر جادو کروا دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ جادو کرنے والے اور کروانے والے کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کی جانب جو ہے وہ ہمیں جانا ہے تو رب کریم ہماری طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اگر ہم اس کام میں ملوث ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا جادو کرنا، پھر فرمایا جس جان کو قتل کرنا۔ کون سی جان؟ جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اسے ناحق قتل کر دیا جائے۔
تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ پھر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد والے دن بھاگ جانا، اور پھر فرمایا پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس کے علاوہ جادو کو گناہ کبیرہ کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، جن کو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں اور یہ فلاں فلاں ہیں، تو وہ کتنے بڑے گناہ ہوں گے جسے اللہ کے رسول نے گناہ کبیرہ کہہ دیا۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، پھر زنا، پھر فرمایا جادو، پھر جہاد سے بھاگنا، سود کھانا اور یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی تمام اقسام کو حرام کہا ہے، جبکہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عمل علوی سے جائز غرض کے لیے بغیر شیاطین کی استعانت سے ہو تو جائز ہے، لیکن اگر عمل جو ہے وہ شیاطین کی استعانت سے ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر قول کفر یا فعل کفر اندر موجود ہے تو پھر بھی یہ حرام ہے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی نے اس کو جو ہے وہ استعانت، شیطان کی استعانت کے ساتھ حرام کہا ہے، عمل سفلا کے ساتھ حرام کہا ہے۔ اسلام ایک نہایت خوبصورت دین ہے، پاکیزہ دین ہے۔ یہ ناجائز، حرام، شیطانی جو کام ہے یہ سراسر بے حیائی، فحاشی، ان چیزوں سے منسلک ہیں، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، تو شیطان تو نام ہی بے حیائی کا، فحاشی کا، ان سب کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، ومن یتبع، اور جو چلے گا خطوات الشیطان، شیطانی راستے پر، شیطان کے قدموں پر، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے حیائی اور بری بات ہی بتائے گا۔ اور کالا جادو حرام و ناجائز ہے، اور یہ ایسا کبھی عمل ہے کہ اس کے بدلے کے اندر جو اجرت جو ہے وہ دی جائے گی اور لی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، چاہے وہ حلال مال سے ہو، وہ پیسہ ہو، وہ کوئی چیز ہو۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی حرام فعل کی اجرت میں لی گئی چیز کو حرام کہا ہے، اگرچہ وہ حلال مال سے ہو۔ تو کتنا کبھی عمل ہے کہ وہ اس کے حق میں دی جانے والی اجرت کو بھی، حلال روزی کو بھی، حلال مال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے، تو نوری علم کا سہارا لیجئے، یہ سب سے طاقتور علم ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ سے منسلک ہے، اور صرف اللہ کے کلام میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کالے جادو کے اندر جس کو لوگ بہت طاقتور سمجھتے ہیں، یہ نوری علم سے طاقتور نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ شیطان تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شیطان پر اعتقاد رکھنے کی بجائے، شیطانی عمل پر اعتقاد رکھنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے کلام پر، اس کی ذات پر یقین رکھیے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے کوئی ایسا مسئلہ ہے کالے جادو کا، یا اس کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، تو اپنے گھر کے اندر درود پاک، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اس کے علاوہ آیت الکرسی، چاروں کل، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں طرف جو ہے وہ پانی چھڑکیے، یا پھر پھونک مار دیجئے، خود بھی پانی پیئے، گھر والوں کو بھی پلائیں، اور سارا دن ذکر اذکار کرتے رہیے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ گھر میں مکمل لازمی 7 دن پڑھے، 11 دن پڑھے، یا پھر اونچی آواز میں
تلاوت لگا لیجئے کسی اچھے قاری کی آواز میں جو الفاظ سمجھ میں آئے، تو انشاءاللہ رب العالمین ضرور کرم نوازی فرمائے گا، ضرور اپنی رحمت سے نوازے گا، ضرور یہ اثرات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو ان افعال سے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان شیطانی وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پر، اپنے کلام پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔